محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور وہ مقدس ماہ ہے جس کو مسلمانوں اور خاص طور پر اہل تشیع حضرات کے ہاں بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی ماہ میں شیعہ حضرات بڑے پیمانے پر ماتم اور مجالس وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں ملک کے ہر شعبوں میں ہمیں شیعہ لوگوں کا وجود دیکھنے کو ملتا ہے، وہیں پاکستانی سیاست بھی انہی اہل تشیع حضرات سے بھری پڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی سیاست کی ایسی ہی شیعہ خواتین رہنماؤں کا ذکر کریں گے جو محرم الحرام کے دنوں میں ماتم اور مجالس وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی سیاسی خاتون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی مشہور رہنما تھیں۔ ان کا تعلق مذہبی اعتبار سے اہل تشیع مسلک کے ساتھ منسلک تھا، اور وہ بڑے پیمانے پر مجالس کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیا کرتی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پارٹی کا کنٹرول سنبھالا، اور ان کو پاکستان کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نمبر 2، فاطمہ جناح۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھیں، اور قیام پاکستان کے لیے انہوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر خوب کام کیا۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ فاطمہ جناح کا تعلق شیعہ مسلک کے ساتھ ہی تھا، اور وہ بھی مجالس وغیرہ کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیا کرتی تھیں۔ نمبر 3، فردوس عاشق اعوان۔ پاکستانی سیاست کی مشہور ترین آپا فردوس عاشق اعوان بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے ایک اہل تشیع ہیں، اور یہ بھی محرم الحرام کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گزارتی اور کبھی کبھار ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتی نظر آتی ہیں۔ فردوس آپا نے اپنی سیاست کا آغاز سال 2002 میں کیا، اور پھر 2015 میں پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے بعد اب وہ ملک کی ایک بڑی مشہور ترین سیاستدان کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ نمبر 4، سیدہ شہلہ رضا۔ سیدہ شہلہ رضا، جو کہ اکثر و بیشتر میڈیا پر خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں، پاکستان کی ایک بڑی مقبول ترین سیاستدان رہنما ہیں۔ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بھی ایک اہل تشیع خاندان کے ساتھ منسلک ہے۔ شہلہ رضا بھی ہر سال محرم الحرام نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ گزارتی ہیں، اور ان دنوں خاص مجالس اور ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ سیدہ شہلہ رضا سال 2008 میں سندھ کی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر اور پھر سال 2016 میں گورنر سندھ کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ نمبر 5، فرزانہ راجہ۔ فرزانہ راجہ کا شمار پاکستان کی سب سے خوبصورت اور ذہین ترین خواتین سیاستدانوں میں ہوتا ہے، جن کا تعلق بھی شیعہ مسلک کے ساتھ ہی ہے۔ وہ سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی کام کرتی ہیں۔ انہوں نے سال 2008 میں پہلی بار الیکشن لڑا، اور پھر 2013 تک وہ نیشنل اسمبلی کی ممبر رہیں، اور اسی دوران ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن بھی بنا دیا گیا۔ تاہم ان کو بھی محرم الحرام کے دنوں میں خاص مجالس اور ماتم وغیرہ میں حصہ لیتے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، محترمہ نصرت بھٹو۔ محترمہ نصرت بھٹو کی پیدائش ایران کے اندر وہاں کے ایک شیعہ خاندان میں ہوئی، اور پھر وہ پاکستان آ کر یہاں کی سیاست کا ایک اہم حصہ بن گئیں۔ نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ ہیں، اور اپنے دیگر خاندان والوں کی طرح وہ بھی محرم الحرام کو کافی عقیدت اور بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارتی ہیں۔ نمبر 7، سیدہ عابدہ حسین۔ سیدہ عابدہ حسین ایک لمبے عرصے سے پاکستانی سیاست کے اندر اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور جیسا کہ ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ بھی شیعہ فرقے سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور ہر سال محرم الحرام کے دنوں میں خاص مجالس اور ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتی نظر آتی ہیں۔ سیدہ عابدہ نے سال 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، اور پھر کئی دہائیوں سے لے کر اب تک مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر اپنا ایک اہم کردار نبھا چکی ہیں۔ نمبر 8، سیدہ صغریٰ امام۔ اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھنے والی ہماری اس لسٹ کی 8ویں سیاستدان کا نام سیدہ صغریٰ امام ہے، جو کہ سیدہ عابدہ حسین کی بیٹی ہیں۔ وہ بھی اپنی والدہ اور باقی کے خاندان والوں کے ساتھ مل کر ہر سال محرم کے دنوں میں ماتم اور جلسے جلوسوں وغیرہ میں حصہ لیتی ہیں۔ سیدہ صغریٰ امام نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز سال 1998 میں کیا،
اور سال 2002 میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن جیتنے کے بعد وہ صوبائی اسمبلی کی ممبر بھی منتخب ہوئیں۔ نمبر 9، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق بھی مذہبی اعتبار سے شیعہ فرقے کے ساتھ ہی ہے۔ ان کے تقریباً سبھی خاندان والے سیاست کے ساتھ منسلک ہیں اور خود بھی ان کو قومی اسمبلی کی پہلی خاتون سپیکر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی محرم الحرام کے دنوں میں مجالس وغیرہ کا اہتمام کرتی اور ماتم وغیرہ میں بھی حصہ لیتی اکثر نظر آتی رہتی ہیں۔ نمبر 10، آصفہ بھٹو۔ آصفہ بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں اور اپنے والدین کی طرح ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ یہ بھی اپنے بھائی اور والد کی طرح سیاست سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اندر پاکستانی سفیر کی خدمات بھی دے رہی ہیں۔ ان کو بھی محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اور جلسے جلوسوں وغیرہ کے اندر شرکت کرتے دیکھا گیا ہے۔ نمبر 11، محترمہ ناہید مرزا۔ محترمہ ناہید مرزا سال 1919 میں ایران کے اندر ایک مشہور شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئیں اور یوں ان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہی تھا۔ ناہید مرزا پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یعنی سکندر مرزا کی بیوی ہیں، جو کہ سال 1956 سے 1958 تک پاکستان کی فرسٹ لیڈی بھی رہ چکی ہیں، جنہوں نے سیاست کے ہر اتار چڑھاؤ میں ہر ایک موقع پر اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ نمبر 12، اسما شیرازی۔ پاکستان کی مشہور ترین صحافی خاتون اسما شیرازی بھی اپنے مذہبی اعتبار سے ایک اہل تشیع ہیں، جو کہ کافی لمبے عرصے سے صحافت کے مشکل کام کو سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ اسما بھی محرم الحرام کے دنوں میں ماتم کرتی اور خاص جلسے جلوسوں کے اندر شرکت کرتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 13، نسیم زہرا۔ نسیم زہرا کا نام بھی پاکستانی سیاست کے بڑے ناموں میں سے ایک ہے، جو کہ دفاعی امور کی ایکسپرٹ بھی سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی مذہبی طور پر اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہے، جو کہ ایک طویل عرصے سے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ پروگرامز وغیرہ بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر محرم کے دنوں میں خاص مجالس کرتے بھی ان کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 14، فاطمہ بھٹو۔ فاطمہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور مہر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا تعلق ویسے تو ایک کافی بڑے سیاسی خاندان کے ساتھ ہے، مگر وہ خود پیشے کے لحاظ سے ایک رائٹر ہیں اور اب تک انہوں نے 8 سے زیادہ کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں۔ فاطمہ بھٹو کا تعلق بھی مذہبی لحاظ سے اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہے، جو کہ محرم الحرام کو نہایت مذہبی عقیدت کے ساتھ گزارتی ہیں۔ نمبر 15، مہر بخاری۔ مہر بخاری پاکستان کے مشہور ترین صحافی کاشف عباسی کی اہلیہ ہیں، جو کہ خود بھی ایک قابل اور بڑی باصلاحیت نیوز کاسٹر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ مہر بخاری کا تعلق بھی شیعہ مسلک کے ساتھ ہی ہے اور وہ بھی محرم کے دنوں میں مجالس اور خاص ماتم وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں۔